لیکن امیر مقام صاحب، آواز بلند کرنے کے لیے ہم لوگ تو کوشش کرتے رہیں گے، there is no doubt about that. آج ایک ہلکی آواز کے اندر ایک بریفنگ ہوئی، اس بریفنگ میں جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری بھی تھی، ایس پی آر بھی، اور وہاں پی ٹی آئی کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے وہاں نہیں جانا، انہوں نے نہیں اٹینڈ کی وہ بریفنگ. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو اوور آل گورنمنٹ کیسے دیکھتی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اپوزیشن نے ایک بڑا میچور کردار ادا کیا ہے اس ساری سچویشن میں، پاکستانیت کی بات کی ہے، کہیں کوئی سیاسی اختلافات والی بات اس بار انہوں نے نہیں کی ہے، لیکن اس بریفنگ میں نہ آنے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں انہوں نے جو بات پہلے کی تھی ان کو ہی تسلسل رکھنا چاہیے تھا، اور یہ ایشو اس طرح نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی اور یہ ایشو ہے نہیں، یہ ہمارے ملک کا ایشو ہے. جب پاکستان ہو تو ہم سارے رہیں گے، اپنے پالیٹکس بھی کریں گے، اپنے سیاست بھی کریں گے، اور ان کو یہ چیزیں ان چیزوں کے ساتھ لنک نہیں کر لینا چاہیے. بہت افسوس کی بات ہے، اس طرح میں نے ان کو ڈیٹیل سے نہیں سنایا ان کی ورژن کو کہ وہ کیا کہتے ہیں، مگر اگر وہ ہر ایک بات اس طرح لنک کرا دیتے، جس طرح ہمارے کے پی میں ایک بل ہے تو ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ وہی خان کی رہائی کے ساتھ مشروط کرا دیتے ہیں، اگر وہی ان کی طرف سے اسی طرح ڈیمانڈ آئے یا تو بہت ناانصافی ہوگی اور بہت ناجائز ہوگی، اور اس قوم اور ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی. اس طرح بیان اور اس طرح ڈیمانڈ ان کی طرف سے آنا نہیں چاہیے، اور اسی مشکل کی گھڑی میں ان کو بالکل یہ میسج دینا چاہیے کہ ہم سارے پاکستانی ہیں، اور ملک کی سالمیت کے ایشو جب آ جائے تو ہم سب کو ایک پیج پر عملی طور پر ہونا چاہیے. تو وہ جو آل پارٹیز کانفرنس کی بالکل بگننگ میں بات کی گئی تھی امیر مقام صاحب کہ آل پارٹیز کانفرنس کرائی جائے گی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اس بریفنگ سے ہٹ کے وہ آل پارٹیز کانفرنس کب ہوگی؟ مطلب ہے کہ مجھے اس کی کوئی ڈیٹ کا پتہ نہیں، اور یہ میں نے بھی تجویز دی تھی اور کئی لیڈرشپ کی طرف سے بھی بات آئی، اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ میں اگر آئے تو ساری پارٹیاں تو پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہیں، کئی پارٹیاں نے، جماعت اسلامی کو دیکھو، دوسرے پارٹیوں کو دیکھو، اس طرح پارٹیاں کہ ان کی پارلیمنٹ میں یا ہے ہی نہیں، اور اس کا ایک وجود ہے، اس کا ایک حیثیت ہے. تو اسی سے زیادہ بہتر ہوگا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو اور اس میں ہر ایک پارٹی کی نمائندگی ہو، اور آل پارٹی کانفرنس سے ایک ریزولوشن جائے تو اس کی زیادہ وزن ہوگی اور ہونی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد اس پر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. رائٹ، ابھی بریفنگ تو نہیں اٹینڈ کی پی ٹی آئی نے، لیکن کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس کے اندر بھی متفقہ قرارداد کی توقع کی جا رہی ہے. کوئی اپوزیشن سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے؟ جیسا سینٹ کا جو متفقہ اور مشترکہ قرارداد تھی اس میں اس سے پہلے 3-4 گھنٹے بیٹھ کے اپوزیشن سے بات کی گئی تھی، ابھی تک اپوزیشن کو ریچ آؤٹ کیا؟ یہ بات جو آپ نے دوسری بات کی ضروری بات ہے، اور ہم اس پر کل بات بھی کریں گے، اور اس طرح میسج جانا بھی چاہیے، اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ایک انانیمس ریزولوشن پاس ہو. اوکے، سو یونانیمس ریزولوشن پاس کرنے کے لیے لیکن ابھی تک اپوزیشن سے اس ریزولوشن کا کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا گیا، از دیٹ کریکٹ؟ مطلب ہے کہ وہ تو ایک سمپل ریزولوشن ہوگی جس طرح سینٹ میں آئی، یہ کوئی اس میں کوئی کمپلیکیشن اور دوسرے باتیں نہیں ہوں گی، وہ تو سمپل جو کچھ حالات ہے اسی پر بات ہوگی. تو وہی مشاورت کل ہماری ہو سکتی ہے، ان کی کمیٹی، ایڈوائزری کمیٹی بھی اسپیکر صاحب جس کو چیئر کرتا ہے، تو اسی میں یہ ممکن ہے یہ بات ہوگی کل ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ. رائٹ، امیر مقام صاحب، ایک تو آج ملیشیا کے پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے، انور ابراہیم صاحب سے وزیر اعظم صاحب کی، اور وزیر اعظم صاحب نے پھر ریٹریٹ کیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری چاہتے ہیں، انڈیا آئے اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائے اس انسیڈنٹ کی، اور اگر ملیشیا اس انڈیپینڈنٹ انکوائری میں حصہ بنے گا، پارٹ بنے گا تو ول ویلکم دیٹ ایز ویل. اور کل ایران کے فارن منسٹر عراقچی آ رہے ہیں، کیا توقع ہے، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ایران کے تعلقات تو انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں، ان کی ثالثی کس حد تک کام کر سکے گی کنسیڈرنگ دا جنگوازم جو اس ٹائم پر انڈیا میں چل رہا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ یہ تو ساری دنیا بھی سمجھتے ہیں، اور ابھی خود مودی بھی سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کہ جذبات میں بات ہوئی کہ جنگ میں کسی کا خیر نہیں، نہ پوری ورلڈ کو آپ دیکھیں اور کمیونٹی کو دیکھیں اور پاکستانیوں کو دیکھیں اور اس طرح انڈین کو دیکھیں، ان کی آبادی ہم سے زیادہ ہے، اور یہ ان کو بھی احساس ہے اگر اس طرح کوئی بات ہو جائے تو ایک تو پاکستان صلاحیت بھی رکھتا ہے، وہی جواب بھی دیں گے، اور اگر زیادہ مزید پھیل جائے
تو جو کچھ اگر ہمیں مشکلات ہے تو ان کو بھی ہم سے مشکلات کم نہیں ہوں گے. وہ تو ویسے انہوں نے ایک بات کیا کہ اس میں پنچ چکے ایک ایکسٹریم تک ہے. اس کے لیے یہ وے آؤٹ ہے کہ یہ دیکھا جائے اور اس طرح انڈیپینڈنٹ مختلف ممالک کے اور مختلف لوگ اس کو آئے اور دیکھ لے کہ اگر اس میں کوئی پاکستان کی فالٹ اور کوئی ان کے ساتھ شواہد اور ثبوت ہے پھر تو ایک بات ہے. مگر اگر کچھ ہے نہیں تو انڈیا کو اس طرح ریپیٹیشن اور اس طرح بار بار دھمکیاں دینا اور اس طرح بات کرنے سے گریز کر لینا چاہیے. تو ہر ایک دوست ملکی جو انڈیا کا بھی دوست ہے اور پاکستان کا بھی دوست ہے تو ان سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس میں اپنا رول پلے کرے اور ان باتوں کو آگے عملی جنگ کی طرف نہ لے. رائٹ. اچھا، پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں رشیا میں، انہوں نے رشین ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا ہے. اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب کی بار پاکستان نیوکلیئر بام استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا، کنسیڈرنگ کس طریقے کا انڈین ایٹیٹیوڈ چل رہا ہے، اور اگر انڈیا کی طرف سے اس طرح کی کوئی ریٹیلیشن، یہ کوئی جو ہے وہ فرسٹ اٹیک کیا گیا تو ریٹیلیشن پاکستان کی طرف سے آئے گی. امیر مقام صاحب، آپ بھی اسی سٹینڈ کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم پھر نیوکلیئر بام استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے اگر ہماری سالمیت پہ بات آئی تو؟ نہیں، مطلب ہے کہ اس میں ہم کسی چیز میں پہل کرنا نہیں چاہتے اور وہی بھی جو ہم نے ان کا جواب دیے، انہوں نے جو پابندیاں لگائی اور جو باتیں کی سب کے سامنے پہلے انہوں نے کی تو ہم نے اس کے مطابق ان کو جواب بھی دیا اور اس کو ریسپانس دے دیا. اب بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں پہل نہیں کریں گے پاکستان کبھی بھی، مگر اگر وہ اس طرح کوشش کرے تو اگر ہم ایٹمی طاقت بنے اور اتنے جو بھی چیزیں ڈیمانڈ اور جو بھی چیزیں اسی زمانے میں آ گئے اور نواز شریف صاحب کے دور میں اس کو ٹکرا دیے تو ایٹمی طاقت ہم کس مقصد کے لیے بنے؟ اس کے لیے بنے گی کہ ہماری اور انڈیا کے درمیان بیلنس ہو. ہماری یہ بیلنس تو نہیں، ان کی آبادی بھی جاتی ہے، ان کی معیشت بھی مضبوط ہے، ان کے فوج بھی زیادہ ہوگا، ان کے دوسری چیز بھی زیادہ ہوگی. مگر ابھی یہ کم زیادہ والا ایشو نہیں ہے، وہ بھی ایٹمی طاقت اور ہم بھی ہے. تو ہم اگر ایٹمی طاقت بنے تو ان کے مخالفت میں ان کی اس کو دیکھ کر ایٹمی طاقت بنے تو ظاہر بات ہے تو اسے شوشا کے لیے تو نہیں بنے، اسی طرح شو کیس میں رکھنے کے لیے نہیں بنے. اگر وہ ہمارے خلاف وہی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ضرور اسی طرح ریسپونڈ کریں. رائٹ. امیر مقام صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.